السحور والافطار، سحری اور افطاری کے مسائل۔ سحری کھانے میں برکت ہے۔ نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور برکت کا معنی یعنی تھوڑا بھی کھا لے تو اس سے انسان کی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے، اور بالکل اگر کچھ نہ کھائے تو اس سے ایک اور طرح کی فیلنگ ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ جو کھانا بابرکت ہوتا ہے وہ انسان کی صحت کا بھی ضامن ہوتا ہے، یعنی اس وقت کا کھانا جو ہے وہ انسان کے لیے کئی قسم کے فائدے رکھتا ہے۔ رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے، یعنی سحری کے لیے جگانے کو جو اذان دی جاتی ہے، سحری کا وقت بتانے کو، تو وہ اذان بھی دی جا سکتی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان بلالا رضی اللہ عنہ کان یؤذن بلیل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا حتى یؤذن ابن ام مکتوم فانه لا یؤذن حتى یطلع الفجر، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو سحری سے قبل اذان دے دیا کرتے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے دیں، اس لیے کہ ابن ام مکتوم اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اب بھی اگر آپ سعودی عرب جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تہجد کی اذان اسے بولتے ہیں عام طور پر، اور وہ کچھ وقت پہلے ہوتی ہے فجر کی اذان سے۔ اس وقت عموماً لوگ تہجد کے لیے حرم میں جاتے ہیں، اور پھر فجر کی اذان ہوتی تو فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور ان دو کے درمیان کا وقت عام طور پر سحری کھانے کا وقت ہوتا ہے۔ افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر سے کھانا انبیاء کرام کا طریقہ ہے، یعنی سحری بہت جلدی نہیں کر لینی چاہیے کہ رات 12 بجے کر کے آپ سو جائیں۔ عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اخلاق النبوة تعجیل الافطار وتأخیر السحور ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاة، رواہ الطبرانی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں، یعنی نبیوں کا طریقہ رہی ہیں۔ نمبر 1 روزہ جلدی افطار کرنا، اور جلدی سے مراد سورج غروب ہوتے ہی، وقت ہونے کے فوراً ساتھ ہی۔ نمبر 2 سحری دیر سے کھانا، یعنی آخری وقت میں کھانا، وقت کے بعد نہیں، وقت تک۔ نمبر 3 نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ سحری کھاتے اذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کی بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے، یعنی ایک دم ابرپٹلی سٹاپ نہیں کرنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ آپ دیکھیے کہ کتنی حکمت ہے، کھانے کی وجہ پینے کا برتن کہا گیا ہے، کیونکہ یا تو آخر میں پانی پیتے ہیں یا چائے پیتے ہیں۔ تو چائے پیتے وقت یعنی بعض کو تھوڑی سی رہتی ہے تو اس کو اذان ہوتے ہوتے مکمل کر لیں، لیکن یہ نہیں کہ ایک کپ پینے کے بعد۔ بعض لوگ سحری کرتے نہیں، بعض لوگ وقت سے پہلے کھا لیتے ہیں، جبکہ تاخیر سے کھانا اخلاق نبوت میں سے ہے۔ ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کام اخلاق نبوت میں سے ہیں، افطاری میں جلدی، سحری میں تاخیر، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، یعنی ہاتھ باندھنا۔ تو سحری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، یعنی تھوڑا بھی کھایا ہو تو انسان کو روزے میں پھر ویکنس فیل نہیں ہوتی۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا ہلم الی الغداء المبارک، آؤ مبارک کھانے کی طرف، یعنی ہم ویسے بھی کھاتے ہیں لیکن سحری کا کھانا بابرکت کھانا ہے۔ بابرکت کھانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کھانے سے انسان کو ایک خاص قسم کی انرجی اور صحت نصیب ہوتی ہے۔ ایک صحابی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
تو آپ سحری کھا رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اس لیے اسے مت چھوڑا کرو۔ مقدام بن مادی کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے اوپر صبح کا کھانا یعنی سحری لازم کرو، اس لیے کہ وہ مبارک کھانا ہے۔ تو اب اس کو کھاتے وقت اس کو اپریشیٹ کرنا کہ یہ مبارک کھانا ہے۔ سحری ضرور کھانی چاہیے، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی لیا جائے۔ یہ بعضوں کا طبیعت نہیں مان رہی ہوتی یا راتیں چھوٹی ہونے کی وجہ سے بالکل بھوک نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں پانی پی لینا چاہیے۔ پھر سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آپ کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے آپ پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ بہت کمی محسوس ہوتی ہے کہ اس وقت تو رات کا پچھلا پہر ہے اور استغفار قبول ہوتی ہے اور گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اور ہم کھانے میں لگے ہوئے ہیں، ایک ایسی گلٹ سی اندر آتی ہے نا، تو اس وقت تسلی رکھنی چاہیے کہ جب تک ہم کھا نہیں رہے تھے اور جاگ رہے تھے، اس وقت میں ہم دعا کر رہے تھے، اور اب ہم کھانے کی وجہ سے دعا نہیں مانگ سکتے تو فرشتے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو اس سے پھر انسان کے اندر ایک پازیٹیوٹی آتی ہے، خوشی آتی۔ کھجور بہترین سحری، کچھ بھی کھائیں لیکن کھجور کا 1 2 3 پیس تک ضرور لے لیں، کیونکہ اس سے آپ کو انرجی ملے گی۔ افطار جلد کرنا مسنون ہے، افطار جلد کر لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم ادھر ادھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، کچن سمیٹ رہے ہوتے ہیں، اچھا میں آ رہی ہوں، اور اس میں 2 3 منٹ بعض اوقات لوگ ڈیلے کر دیتے ہیں، تو ڈیلے نہیں کرنی چاہیے، بس ادھر اعلان ہو اور دوسری طرف افطار ہو جائے، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ بہترین تو یہی ہے کہ کھجور سے کھولا جائے روزہ، لیکن اگر کھجور نہ ہو تو پھر پانی کا گھونٹ، دودھ کا گھونٹ، جو بھی چیز ہو اس سے کھول لیا جائے۔ سحری اور افطاری دونوں اوقات میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کر سکتا ہے، اور ان دعاؤں میں خصوصاً اپنی بخشش کی دعا، کیونکہ اگر بخشش ہو گئی تو سمجھیے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔